I Good morning. Last night I have some discussion with my old friend Kevin Larry. After that, I decide I want to share something with my honorable audience. You know, uh, first of all, welcome with David Ariel, singer and researcher. Today, I want to some discussion about uh, my some lectures and researcher like MDGs and have some SDGs. You know, have some uh, discussion. میں سب سے پہلے اس بات پر بہت زیادہ شکر گزار ہوں اور مشکور ہوں محترم احسن اقبال صاحب کا کہ انہوں نے سن 2000 میں اور اس کے بعد خاص طور پہ سن 2003 میں بہت زیادہ ایفٹ کی ایم ڈی جیز پر، جس کے رزلٹ بہتر ہوتے چلے گئے. اور اس کے بعد پھر اس چیز کو دیکھا گیا، بہت سے لوگ سن 2013 میں ناراض ہوئے، لیکن 18 میں وہ ناراضگی رہی تھوڑی سی، اور 24 میں وہ ناراضگی واپس لوٹ آئی. تو میں اس میں کہوں گا کہ جیسے کہ ہمارے ایک اور دوست ہیں جنرل اقبال صاحب، بالکل طیب اردگان کے ہم شکل ہیں، اور بالکل ہی بہت زیادہ اپنی تھنکنگ کے حوالے سے نیکسٹ جنریشن کو پروموٹ بھی کرنا چاہتے ہیں. تو اسی طریقے سے میں یہاں تھوڑی سی بات یہ کروں گا کہ اب بات ہوتی ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، تو اس میں اس بات کو سمجھنا چاہیے بہت سے انسٹیٹیوشنز کے لوگ ہوتے ہیں وہ نیا کریکولم بنانے کی بات کرتے ہیں. جب وہ نیا کریکولم بنانے کی بات کرتے ہیں تو بات کو سمجھ لینا چاہیے. جیسے ایمریٹس نے اور سعودیہ نے ایم ڈی جیز پر سائن کیے ہوئے ہیں. کیا عربک اسکول آف تھاٹ ایم ڈی جیز کو فلفل کر پائیں؟ ابھی تک وہ ان 25 سالوں میں ایم ڈی جیز کو ہی فلفل نہیں کر پائے. اور جو کچھ ڈیموکریٹک کنٹریز نے جو ایس ڈی جیز پر سائن کیے ہوئے ہیں، کیا وہ ایس ڈی جیز کو فلفل کر پائیں؟ پہلے بھی میری اس پہ ایک ویڈیو ہے، سوال ہے. میں یہ کہوں گا کوئی بھی آپ کریکولم بنانے سے پہلے بیس کو بہتر کر لیں تو آپ کو آگے چلنا آسان ہوگا. اس بات کو یاد رکھیے، یہ جو آپس میں مقابلہ ہے وہ مائنڈ سیٹ کا ہے، اور مائنڈ سیٹ کس چیز کا ہے کہ سب سے پہلے کہ پیٹ سب سے پہلے ہے، اس کے بعد آپ کے فلسفیاتی نظریات ہیں. پیٹ کے مقابلے میں یہ ہے کہ جی آپ معاش کے حوالے سے فریڈم دیں، معاش کے لیے آزادی جو ہے وہ آپ ایکول جینڈر ہو، صنفی مساوات کی بنیاد پر ہو، اور تمام انسٹیٹیوشنز میں آپ ایکول جینڈر رجسٹریشن لے کے آئیں. اصل یہ مائنڈ سیٹ ہے. بہت سے افسوسناک مرد اپوزٹ جینڈر کو مختلف اعتبارات سے نیویگیٹ کرتے ہیں، اور بہت زیادہ دکھ اس وقت ہوتا ہے اس مائنڈ سیٹ کو ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے ڈسٹرب کیا جاتا ہے، خواہ وہ کسی بھی اعتبارات سے ہو، مختلف اعتبارات سے. دیکھیے، اگر میں ایک سوال کرتا ہوں اسلامی ملکوں سے، میں اسلامک کنٹریز سے ایک سوال کرتا ہوں کہ اگر آپ قرآن کے فالوور ہیں تو قرآن تو کہتا ہے وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ، اور اگر آپ
محمد عربی کے فالوور ہیں تو محمد عربی نے سب سے پہلے نبینا خدیجۃ الکبریٰ جو ملکہ عرب تھیں ان کی ملازمت کی، پھر اس کے بعد لیونگ میں، پھر اس کے بعد میرج میں، آفٹر دیٹ ہی بیکم کپل. تو اس بات کو سمجھیے، ہسٹری میں بھی اگر آپ لوگ دیکھتے ہیں تو فیوچر کو بھی دیکھ لیجئے. تو یاد رکھیے میری اس پر ڈفرینٹ پوائنٹ آف ویو سے میری ویڈیوز ہیں، تو آپ میرے آرٹیکلز ہیں، آپ اس کو جب سمجھیں گے، یہ جو کمپٹیشن ہے یہ مائنڈ سیٹ کا ہے. تو ایک جینڈر دوسرے جینڈر کو فوڈ کمانے کے حوالے سے، فوڈ حاصل کرنے کے حوالے سے اور اکانومیکل فریڈم کے حوالے سے پیچھے کرنا چاہتا ہے، جبکہ یہ عورت اور مرد کے درمیان ایک مائنڈ سیٹ کمپٹیشن ہے کہ عورت بھی یہ چاہتی ہے کہ قرآن کی اس آیت پر عمل ہو، نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، کہ عورت کو پیشوا بناؤ، اپنا عورت کے نام کو اپنے نام پر مقدم کرو، عورت کے حقوق کو اپنے حقوق پر مقدم کرو، عورت کے اعظم لیڈر بناؤ. یہ تو قرآن کا حکم ہے. آپ کون سے قرآن کو مانتے ہو؟ آپ چند عربی الفاظ کو قرآن نہیں کہہ سکتے. قرآن پاک کی تو میں بات کرتا ہوں. تو محمد عربی نے ملکہ عرب کی سب سے پہلے ملازمت کر کے بتلایا کہ امپاورنگ وومن. اس کے بعد قرآن نے کہا وقدموا لانفسکم. مائنڈ سیٹ جو بنا ہوا ہے کہ جی نیکسٹ دوسرے جینڈر کو کہ آپ مغلوب دکھانا چاہتے ہو، آپ پڑوس کی نظریات کے سامنے رکھتے ہوئے عورت کو کیوں مغلوب کرتے ہو؟ اس بات کو سمجھیے سب سے پہلے کہ آپ جب ایکول جینڈر لائیں گے، صنفی مساوات لائیں گے، تبھی آپ صحیح معنوں میں ایم ڈی جیز کی بیس بنا سکیں گے، صحیح معنوں میں ایس ڈی جیز کی بیس بنا سکیں گے، تبھی آپ اے آئی پہ کھڑے ہیں. ٹھیک ہے، یاد رکھیے 2030 میں آپ اے جی آئی پہ کھڑے ہو جائیں گے. اس کے بعد سوالیہ نشان ہے. ٹھیک ہے، بات سمجھیے اس بات کو کہ آپ اس مائنڈ سیٹ کو بہتر کیجئے کہ ہمیں صنفی مساوات سب سے پہلے لانی ہے. یاد رکھیے، بی ود us ڈیوڈ ایریل سنگر اینڈ ریسرچر always with you. I have one lyrics before DPPP JP, you are my dignity. Be with us, David Ariel, singer and researcher, always with you.